آج جو الومناٹی کا کانسیپٹ ہمارے سامنے ہے، کیا یہ بی بی کے اہداف کے دشمن نہیں ہے؟ وسیع پیمانے سے دیکھیں، اپنی فکر کو وسیع کریں، ذہن کو کھولیں۔ بہت آسانی سے لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ بھائی کیوں آپ کہتے ہیں کہ اسلام، یعنی ہم سے مطلب ہم نے جو اس طرح کی کہ وہ اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف، کسی کو کیا پڑی اسلام کے خلاف؟ اس بنیاد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ چونکہ اسلام معاشرے میں عدل اور خاص کر کے سوشل جسٹس کو رائج کر رہا ہے، لہٰذا وہ لوگ کہ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں اور ظلم کے بنیاد پہ اپنے کاروبار کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسلام ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے دنیا سے کہ ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں، اسلام عدل کا پرچم دار ہے، ہمارے پاس نظام ظلم ہے، اسلام کے پاس نظام عدل ہے، لہٰذا نظام عدل کے خلاف نظام ظلم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا کہیں گے؟ اصلاحوں کو بدلتے ہوئے دیکھنا اور سمجھنا اور سمجھانا سخت تھا، لیکن آج کی جنگ نے کتنا کلیئر کر دیا ہے کہ آج کتنی ڈھٹائی سے پوری دنیا کا میڈیا مل کے اسرائیلیوں کو مظلوم کہتا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ بے گناہ کہیں بھی مرے غلط ہے۔ ایک بچے کو کچھ پرابلم تھی، اس کو لے کے میڈیا دیکھتے ہیں، بعض اوقات لگتا دیکھنے کی چیز نہیں ہے اس طرح کے، لیکن ہاں جہاں پہ یہ بات ہے وہیں پہ وہ بھی جیالے ہیں میڈیا میں کہ جو حق بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو اپنے اس راستے پہ باقی رہنے کی توفیق، ہمت، شجاعت عطا کرے۔ ہم کو دی اس نے ہمت، ہم نہیں لے رہے ہیں، ہمیں تو دی ہے ہمت۔ کھانا دسترخوان پہ لگا ہے، ابھی آپ نہ کھائیں تو یہ غلطی کس کی ہے؟ ہمارے پاس ہمت کے نام پہ کربلا ہے، ہمارے پاس ہمت کے نام پہ امام علی کی سیرت ہے، ہمارے پاس ہمت کے نام پہ بی بی کا، صدیقہ طاہرہ کا قیام ہے، ہمارے پاس ہمت کے نام پہ جناب زینب کا قیام ہے۔ ابھی ان سارے واقعات کو روزمرہ سننے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر ہمت نہ آئے، یہ پرابلم ہماری ہے، ہم کو تو دی ہے، ہم اس کے قدرداں نہیں ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس کو کچھ پرابلم ہے، یہ بچہ اپنی فیملی سے الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا۔ ہر بچہ ہے، فیملی سے الگ ہو جائے، اچھی چیز نہیں ہے، مناسب نہیں اس کے ساتھ، صحیح نہیں، لیکن ایک ہے وہاں دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا قاتل اگر اس وقت کوئی ہے تو نتن یاہو۔ شاید دنیا میں اس بے دردی سے اتنا سارا بچوں کا کس نے قتل کیا، اور اس کے بعد بھی وہ مظلوم ہے۔ پھر ظالم کون ہے؟ بچے چھوٹے چھوٹے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اصطلاحیں بدلی جاتی ہیں۔ ابھی تک ہم کو یہ سمجھانے میں بہت مشکل ہوتی تھی کہ بھائی اسرائیل وہ طاقت ہے ہی نہیں جو دنیا کہتی ہے، یہ میڈیا کی بنائی ہوئی جھوٹی طاقت ہے۔ آئرن ڈوم اور فلاں اور فلاں فلاں، کتنی پہلے حسن رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ مکڑی کے جالے سے کمزور ہے، جیسے تم آئرن ڈوم کہہ رہے ہیں، آج سامنے ہو گیا، دکھ گیا کہ نہیں دکھ گیا؟ تو دنیا کا مزاج یہی ہے کہ وہ اصطلاحوں کو بدلتا ہے، نام کو بدلتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں ہمارے پاس، سامنے کی بات دیکھ لیجیے۔ کل کو جو لوگ شراب پیتے تھے ان کو شرابی کہتے تھے تو آدمی نفرت کرتا تھا، آج کہتے ہیں ڈرنک کر رہے ہیں تو اس کو پھر لوگ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی اصطلاحیں بدل دی ہیں، نام بدل دیا، بہت سی چیزوں کو، بہت سے گناہوں کو جائز کر لیا گیا اسی بنیاد پہ۔ لہٰذا یہ اصطلاحیں بدل جاتی ہیں۔ بات کو ٹوٹنے والے سلسلے کو ختم ہو رہا ہے، ہم اپنی بات کو سمیٹے۔ دنیا یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم نظام عدل کے مقابلے میں نظام ظلم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ عدل اتنی فطرت سے نزدیک چیز ہے کہ جس کے اگینسٹ میں انسان اس پورے معیار کو بدل نہیں سکتا ہے۔ لہذا آج جتنے بھی کام ظلم کے مطابق یا ظلم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں وہ سب عدل کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی عدل سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصل جو عدل کا پرچم دار ہے وہ اسلام ہے، ایک بعثت رسول کے بعد سے جو عدل شروع ہوا۔ لوگ
اس سے پہلے مثلا غلاموں پہ ظلم کرنے کو ہی عدل سمجھتے تھے. رسول نے بتایا نہیں یہ ظلم ہے. لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کو ہی عدل سمجھتے تھے. بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو مثلا ایک بہت بڑی کیا بتایا جب وہ الفاظ بھی. رسول نے کہا یہ ظلم ہے. شدت سے اس کو رد کیا رسول نے, منع کیا. جو چیزیں معاشرے میں باقاعدہ عین عدل کے نام پہ جگہ کیے ہوئے تھیں, رسول نے بتایا یہ ظلم ہے. یہ اور بات ہے کہ آج جس اسلام نے نظام عدل کو رائج کیا اسی اسلام کو آتنکواد سے جوڑا جا رہا ہے. اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ لایا ہی اسی لیے گیا ہے. اس کی وجہ ہی یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگ اسلام کو پہچان لیں گے تو واقعی عدل سے آشنائی ہو جائے گی, اور جب واقعی عدل سے آشنائی ہو جائے گی تو ظلم کے چہرے پہ سے پردہ چھن جائے گا, ظلم کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا. لہذا لوگوں کو اسلام سے اتنا متنفر کر دو, اتنا دور کر دو کہ لوگ عدل تک پہنچنے ہی نہ پائیں, ظلم کے پاس رہیں. اسی ظلم کو جس طریقے سے زمانے جاہلیت والے غلاموں پہ ظلم کرنے کو عدل سمجھتے تھے. جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی, یہ لائٹ والے پنکھے نہیں تھے جو اوپر لگے تھے, سیلنگ فین. یہاں ہے کہ نہیں, بہرحال جانتے تو سب ہی ہے نا. وہ والا شاید جو بزرگ لوگوں نے دیکھا ہوگا, وہ پہلے پنکھا ہوتا تھا جس کو رسی سے ڈوری سے کھینچا جاتا تھا. اس کو کھینچنے کے لیے غلام معین کیے جاتے تھے. یہ بھی کی بات ہے نا. وہ غلام بہرے ہوتے تھے یا شاید کیے جاتے ہیں. ایسی بات ہے کہ ابھی وہ ان کو فل ٹائم وہیں رہنا ہے, ہر طرح کی بات ہو رہی ہے, گھر میں سب کچھ ہے, یا آفس میں یا جہاں بھی ہر طرح کا خطرہ ہے, لہٰذا وہ بہرے ہوتے ہیں. اور اگر وہ تھکنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کے ڈوری کھینچنے میں کچھ کمی ہو جائے یا چھوٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ مر جاتے تھے. اور کوٹ سزا کی حیثیت سے, ہمیں وہ یاد نہیں, شاید 1 روپے 2 روپے ایسی کچھ اتنا اس مارنے والے پہ جرمانہ لگاتا تھا. یہ ویلو تھی ایک انسان کے جان کی. یہ بھی کچھ صدیوں پہلے کی بات ہے. اس کو عدل سمجھا جاتا تھا. ابھی کی بات ہے. ایسے بہت سارے کتنے ایسے واقعات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں. یہ ایک دو نہیں ہے, تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. خاص کر کے وہ یہودی جن کے سسٹم میں ہی یہی ہے کہ غیر یہودی کو انسان سمجھتے ہی نہیں, وہ اس کے قتل کو جائز سمجھتے, وہ عدل کے پرچم دار. پڑھے یہودیوں کے جو نظام ہے, سسٹم ہے, پڑھے اس کو نا. دنیا یا تو یہودیوں کو پہچانتی نہیں ہے, زائونزم کو, اور یا پہچاننا چاہتی نہیں ہے. یہ جو لوگ خاص کر کے میڈیا والے کی جھوٹ بنا بنا کے گڑھ گڑھ کے پیش کر رہے ہیں, یہ تھوڑا حقیقت بھی پڑھ لیں. یہ تو معلوم ہے کہ آپ جاہل ہیں, لیکن اتنے بڑے جاہل ہیں تو سوچا بھی نہیں تھا. یہ بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں, لگتا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے کسی ایک کمرے میں بند ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں, بس کسی نے آ کے بتا دیا, اسی کو بڑھا رہے. یہ نہیں بات آئی ہے تو صرف بعنوان مثال اور صرف ہمارے خیال سے اشارے کی ضرورت ہے کہ آپ کہ اس حد تک یہ لوگ بے دین ہیں کہ یہ تو 2000 کے نوٹ میں چپ بھی لگوا دیتے. یہی تو ان کا خیر. تو یہ عدل دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو عدل کے اگینسٹ میں ہے. اسے عدل پسند نہیں, جسٹس پسند نہیں. لیکن یہ عدل کے اگینسٹ میں جو بھی قدم اٹھا رہا ہے اس کو عدل کے ہی نام پہ اٹھا رہا ہے, اور چاہتا یہ ہے کہ ہمارا یہ راز نہ کھلنے پائے, لوگ اسی کو عدل سمجھیں جو ہم ظلم کر رہے ہیں. اس کا انتظام ہو رہا ہے. آج اتنے بڑے پیمانے پہ فلسطینیوں پہ 75-80 سال سے ظلم ہو رہا ہے, اور پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ آتنکوادی.
اور وہ اسرائیل کی جو آتنکواد کا اڈا ہے، گڑھ ہے، بنیاد ہے، پورے علاقے کا آتنکواد وہیں سے پنپتا ہے، وہیں سے جنم لیتا ہے، اس کو مظلوم بتایا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ پلٹی کہ نہیں پلٹی عدل و ظلم کی؟ یہ حقیقت ہے، اس وقت کی دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا میں اگر عدالت، وہ ترتیب ذہن میں رہے، عدالت کو احیا کرنا ہے، عدالت کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے سسٹم چاہیے، اور سسٹم کے لیے لیڈر چاہیے۔ لیڈر سسٹم کا محافظ ہے اور سسٹم عدالت کے محافظ ہے کہ نہیں؟ عدالت اگر آ جائے گی تو ظالمین کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی، زمین تنگ ہو جائے گی، وہ ظلم نہیں کر پائیں گے، ان کو اپنا کام چھوڑنا پڑے گا۔ اب اگر ان کو اپنا کام کرنا ہے تو ان کو اپنے آپ کو نظام سے آزاد کرانا ہوگا، اور نظام کو پرفیکٹ لیڈر سے آزاد کرانا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی کام اس وقت تھا اور یہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ آج جتنے مسائل، ہم نے روز اول اشارہ کیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا ہم وضاحت کریں گے، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ آج جتنی تحریکیں اور جتنے الزامات اس عنوان سے لگ رہے ہیں کہ جس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، جس کو اسلامی آتنکواد کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ دنیا عدل و انصاف سے نہ بھرنے پائے اور نظام ظلم کو وہ لے کے چلتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے جتنے علم بردار ہیں، سب کا تعلق یا امریکہ سے ہے یا اسرائیل سے ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ظالم۔ یہ بات تو ہمیشہ سے کہی گئی اور حقیقت ہے کہ سب سے بڑا آتنکواد کا اڈا اسرائیل ہے، لیکن ابھی اس جنگ میں سب نے دیکھ لیا نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کثرت سے قتل کرنے والا، کیا اس سے بڑا بھی کوئی آتنکوادی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جب بھی آتنکوادیوں کا حملہ ہوتا تھا، خاص کر کے ISIS جیسوں کا، تو ان کا ایک بہت بڑا زمینہ اسکول ہوتا تھا جہاں بچوں کو قتل کرتے تھے۔ پوری دنیا تھو تھو کرتی تھی کہ بچوں کو قتل کرنے والے کیسے ہیں۔ آج نیتن یاہو نے اپنے یہاں فلسطین میں بچوں کو قتل کر کے بتا دیا کہ آتنکوادیوں کے اور ان کے بیچ میں کیا رشتہ ہے۔ یہ انہی کی دی ہوئی روش ہے کہ وہ لوگ بچوں کا قتل کر رہے تھے۔ یہ رشتہ سمجھ میں آیا؟ یہ روش معلوم ہوئی کہاں سے ہے روش؟ اس وقت بھی جو بچوں کو اسکول میں قتل کیا جاتا تھا، یہ اسرائیل کی روش تھی، نیتن یاہو جیسوں کی روش تھی، جو بچوں کا قتل عام ہوتا تھا۔ آج ہو رہا ہے بچوں کا قتل عام۔ کون آتنکوادی ہوا؟ معلوم ہوا کہ جب نظام ظلم رائج ہوگا، نظام عدل ختم ہوگا، تو آتنکوادی پنپتا ہے، کچھ اور نہیں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدیقہ طاہرہ نے جس چیز کو لے کے احتجاج کیا تھا، وہ آتنکواد کے خلاف احتجاج تھا۔ کون آتنکواد؟ جو آتنکواد پنپنے والا تھا اس کے خلاف احتجاج تھا۔ اگر لوگوں نے بی بی کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج دنیا آتنکواد سے خالی ہوتی۔ حیف ہے ان لوگوں پہ کہ جو بی بی کی آواز کو سنتے رہے، اس پہ لبیک نہیں کہا۔ آج دنیا ہر طرح کے ظلم سے، ستم سے، مشکلات سے، پرابلم سے، مسائل سے خالی ہوتی، آزاد ہوتی۔ لہذا دشمن نے کیا روش؟ اگر اس کو ظلم کرنا ہے تو دنیا کو عدل سے خالی کرنا ہوگا، اس کے لیے نظام۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو پرفیکٹ لیڈر سے دور کرنے کی کوشش کی۔